السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سوری، آج میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی جنون یارم کی فرسٹ قسط کا آخری پارٹ دینے میں، کیونکہ میرے منہ میں دانے نکلے ہوئے اور ریکارڈنگ میرے سے بڑی مشکل سے ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کوئی سیزن ہی ایسا ہے، کوئی سوموجل کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، بہت ہی بری حالت ہے میرے منہ کی۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ اگر میں تھوڑا تھوتلا بولوں تو سمجھ جانا، میرا زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے جنون یارم کا فرسٹ ایپیسوڈ کا فورتھ پارٹ، جو کہ فرسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ بھی ہے، جو کہ آف کورس میں نے لکھا ہے تحریر عریشہ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں جنون یارم قسط نمبر 1 پارٹ نمبر 4 تحریر عریشہ۔ وہ رویام کے ساتھ واپس گھر آیا تو وہ شام کو پارٹی کی ساری چیزیں لے آیا تھا، جبکہ رویام کے ہاتھ میں بہت ساری چاکلیٹس تھی۔ وہ یارم کے ساتھ جاتا تھا تو اس کی موجیں ہو جاتی تھی۔ چوزے جانتا ہے نا کون سی ڈیل پر یہ ساری چاکلیٹس ملی ہیں؟ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ کون سی ڈیل؟ کون سی ڈیل؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتا پوچھنے لگا تھا۔ تو نے مجھے بولا تھا کہ اگر میں تجھے یہ ساری چاکلیٹس لے کر دوں گا تو مجھے 10 کسز دے گا، یارم نے اسے یاد دلایا تھا۔ کون سی کش؟ ایسی تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ کون سی کس؟ ایسی تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ وہ چاکلیٹ کے سارے بیگز اپنی چھوٹی چھوٹی باہوں میں بھرے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ یارم کو کس کر کے اس کی مونچھ اور دھاڑی سے اس نے اپنے اوپر ظلم نہیں ڈھانا تھا۔ یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ وہ مارکیٹ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بس تھوڑا سا لالچ دے دیا تھا یارم کو کسی کرنے کا، لیکن اس کا باپ تو سیریس ہی ہو گیا تھا۔ ابے او چوزے، دبئی کے ڈان کے ساتھ پنگے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے پیچھے سے پکڑ کر اوپر کو اٹھاتا فضا میں لٹکا گیا تھا۔ ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ، اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ یارم یہیں پر اس کی حالت خراب کر دیتا، روح بھاگتے ہوئے اپنے بچے کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ واو ماما سو پریٹی، واو ماما سو پریٹی۔ رویام جو ہوا میں لٹک رہا تھا روح کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک بولا تو یارم نے بھی بے اختیار نگاہیں اس کی طرف اٹھائی تھی، اور سچ میں وہ نگاہیں پلٹنا بھول گیا تھا۔ گلے میں وہ دوپٹہ ڈالے اس وقت آسمانی رنگ کی فراک میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی کہ یارم کا دل ایک لمحے میں پگھلا تھا۔ بالوں کی وہ کٹنگ جو صبح تک اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، اس وقت اس کے فور ہیڈ کو کور کیے ہوئے اس کی آنکھوں سے ذرا سے نیچے، ذرا سے اوپر سائڈ کانوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ یارم کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بس یارم ہار گیا تھا ہمیشہ کی طرح۔ رویام کو نیچے اتارنے کے بجائے اپنے سینے میں بھیجتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ رویام بھی بھول چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو بس اپنی ماما کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جو آج ایک نیو لک میں دونوں پر غضب ڈھا رہی تھی۔ یارم I'm sorry، وہ بڑی معصومیت سے اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اپنا ہاتھ ماتھے تک لے جاتی، بالوں کو پیچھے کر چکی تھی جو اگلے ہی لمحے میں ایک دفعہ پھر سے سر سے گرتے ہوئے اس کے فور ہیڈ کو کور کر چکے تھے۔ آج کے بعد
میں اپنی کسی طرح کی چیز میں چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کروں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ہاں، لیلا کو چھوٹا سا تھینک یو بولنا تو بنتا ہے۔ وہ مسکرا کر اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتا آہستہ سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ریام اس کی باہوں میں چلا رہا تھا کہ اسے بھی اپنی ماما کو کسی کرنی ہے، مگر روح سرخ پڑ چکی تھی۔ شکر ہے یارم مان گیا تھا، ورنہ اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ تھینک یو اللہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اندر جا کر لیلا کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ اپنی نیو لک میں اسکارف کو لانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اسے بتانا بھی تو تھا کہ اب یارم کے ڈر سے اسے اپنے بال چھپانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے بالکل بھی گنجا نہیں کرنے والا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے سیدھا لیلا کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جب اچانک ہی ریام کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چاکلیٹس کے پیکٹس پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بیٹے کی دبی دبی آواز شاید ان کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ یا اللہ میرا بچہ! وہ تڑپ کر اوپر کی جانب بھاگی تھی، جہاں یارم کے کہکے اور ریام کی چیخوں نے الگ ماحول بنا رکھا تھا۔ اچھا نا یارم، اب چھوڑ دینا معصوم کو، بچے کی جان لیں گے کیا؟ وہ اوپر آئی تو اب تک یارم نے اسے دبوچے رکھا تھا، جبکہ اس کے گالوں پر اپنے جارحانہ پیار سے اس نے اس کے گالوں کا نقشہ خراب کر دیا تھا۔ اس نے وعدہ خلافی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ اس کے پیٹ کو گدگداتے ہوئے اسے ننھا سا کیکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اف، کون سا وعدہ کر دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ؟ مجھے بھی تو بتائیں نا۔ وہ اس کا دھیان یقیناً ریام سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، وہ تو ہر وقت ان دونوں کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کو 50 چاکلیٹس لے کر دوں گا تو یہ مجھے 10 کسز دے گا۔ اب میں نے اس کو 50 چاکلیٹس لے کر دیے ہیں، لیکن یہ میرے کسز مجھے نہیں دے رہا، تو یہ ہوئی نا وعدہ خلافی۔ اس نے ڈیل کی تھی میرے ساتھ، یہ بالکل بھی اچھا ڈیلر نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولا، جبکہ روح حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں یارم، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا ریام کبھی وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، روح نے یقین سے کہا۔ تو یارم نے ریام کو دیکھا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا روح، تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، یارم نے بڑی مسکین سی صورت بناتے ہوئے بتایا تھا۔ نہیں تو میں تو کشش کرنے والا تھا، میں تو پرومس نہیں توڑتا، میں تو اپنی ماما کا اچھا بیٹا ہوں۔ نہیں تو میں تو کسس کرنے والا تھا، میں تو وعدہ نہیں توڑتا، میں تو اپنی ماما کا اچھا والا بچہ ہوں، وہ بے حد معصومیت سے کہتے ہوئے یارم کا چہرہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ اس کے انداز پر یارم کو اس پر بے ساختہ پیار آنے لگا، لیکن وہ اس کا پیار سہن نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی ننھی ننھی کسز اپنے چہرے پر لینے لگا تھا، جبکہ روح پاس کھڑی اس کے کس کو کاؤنٹ کر رہی تھی۔ تمہیں یہ نہیں پتا 7 کے بعد 6 ہوتا ہے؟ روح بیبی، تم کتنی نالائق ہو، اس نے گھور کر روح کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کس کی کاؤنٹنگ بہت تیزی سے کر رہی تھی۔ نہیں دی، 7 کے بعد 8 ہوتا ہے۔ نہیں جی، 7 کے بعد 8 ہوتا ہے، وہ فوراً اسے بیچ میں بول پڑا تھا، جبکہ اس نے روح کو پھر سے گھورا تھا۔ آج پہلی دفعہ
اسے یہ سوچ کر برا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو 10 تک کاؤنٹنگ بہت اچھے طریقے سے آتی تھی، باقی اس کو یہ پتا تھا کہ 50 اور 100 بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب بھی اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ 50 یا 100 کی تعداد میں ہوتی تھی۔ جی ہاں، خبردار جو آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ چیٹنگ کی، ریام، صرف 2 کیسز باقی ہیں، جلدی سے دو اور پھر میں آپ کو چاکلیٹ کیک ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتی ہوں جو میں نے بنایا ہے، روح نے اسے چڑھاتے ہوئے ریام سے کہا تھا، جبکہ یارم اپنے بیٹے کے بہت سارے کیسز لینا چاہتا تھا۔ بہت نالائق ہو تمہیں کوئی گنتی نہیں آتی ہے۔ میں تمہیں آج رات کو ٹھیک سے کس کر کے بتاؤں گا کہ کس گننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں تو کس گننا آتے ہی نہیں، وہ ناراضگی سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی دھمکی پر روح نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ مطلب آج رات اس کی خیر نہیں تھی۔ خیر جو بھی تھا، وہ اپنے بیٹے کی غلطی ہرگز نہیں نکال سکتی تھی۔ جہاں اس کا بیٹا ٹھیک تھا وہاں ٹھیک تھا۔ میرے کپڑے نکال کر جاؤ۔ وہ ریام کو لے کر باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اس نے کہا، بابا ریام سیم ڈریس۔ بابا ریام سیم ڈریس، وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولا تو روح کے ساتھ ساتھ یارم بھی مسکرا دیا تھا۔ میرے بیٹے کو بابا کے ساتھ میچنگ کرنی ہے، ابھی میں اپنی جان کو بابا کے ساتھ میچنگ والا بلیک سوٹ نکال کے دوں گی۔ وہ اس کے گال چومتے ہوئے الماری کے پاس آئی تھی، جبکہ یارم آہستہ سے اس کے پاس آتا ریام کی دوسری سائیڈ سے رک کر روح کا گال چوم گیا۔ آپ نے میری ماما تو کسی کیوں کی؟ آپ نے میری ماما کو کسی کیوں کی؟ وہ ناراضگی سے پوچھنے لگا۔ میری بیوی، میری مرضی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے ننھے سے چہرے پر اپنے بوسوں کی برسات کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے ریام کا باجا زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ ریام، بابا نے صرف پیار کیا ہے، بہت پیار سے۔ ایسے نہیں روتے میرا بچہ، پلیز مت رو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ بار بار باہر کی طرف اشارہ کرتا اور زور سے رو رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے گال، گردن، چہرہ پوری طرح سے سرخ کر گیا تھا، جبکہ روح اپنے معصوم بچے پر ترس کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شام ہوتے ہی محفل لگ چکی تھی، سب لوگ یہاں آ چکے تھے۔ لیلا فی الحال کافی سکون میں تھی، کیونکہ یارم نے نہ تو اسے غصے سے گھورا تھا اور نہ ہی اسے گنجا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ڈریس کے ساتھ اپنا اسکارف اٹھا کر لائی تھی۔ ممکن تھا کہ اسے لینے کی ضرورت پڑ جاتی، ویسے تو روح نے اسے بے فکر کر ہی دیا تھا۔ مہر تو آتے ہی یارم سے ملی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کے گال پر کس کرتے ہوئے اپنے کرش کو ہیلو بولا تھا، جبکہ ریام نے پہلے مہر کو گھور کر دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی اس کے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گا، جبکہ اب وہ یارم کو گھور رہا تھا۔ ہاں، یارم کو اندازہ تھا کہ اسے یہ حرکت پسند نہیں آئی ہے کہ اس کے باپ کو اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح سے پیار کرے۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ خود اسے کس دینا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے کس لینا پسند تھا، اپنی ماما جانی کا، جانو سائیں کا، اور پھر اپنی پری کا۔ اور اس کے بنا پر والی پری اب اسے خوب پیار کر رہی تھی۔ اور معصومہ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ کب تک واپس کام پر آنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ معصومہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو سب سے الگ تھلگ ایک سائیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ جی الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں سر۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ بالکل لے دئے
انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ شارف کو اس کا انداز عجیب لگ رہا تھا۔ الحمدللہ، میں بھی ٹھیک۔ کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ واپس کام پر کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے انداز کو اگنور کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ مجھے اب یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ میرا مطلب ہے میں مزید ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں یہ گینگ بھی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی شادی شدہ زندگی دیکھنی ہے، اپنے بچے کو دیکھنا ہے۔ ایم سوری یارم سر، مجھے ایک ایسی زندگی کبھی بھی نہیں چاہیے تھی۔ میں یہاں صرف اور صرف اپنے باپ کا انتقام لینے آئی تھی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کام میں میری بہت مدد کی ہے، لیکن آئی تھنک اب مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ یارم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں اپنے بچے کو کھونے کا دکھ ہے۔ نہیں سر، میرے دکھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہاں تک کہ شارف بھی نہیں۔ میرا دکھ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ سب کے سامنے تو میری ایک اولاد ہے۔ میں بے اولاد نہیں ہوں، تو شاید اس وجہ سے مجھے بچہ کھونے کا دکھ کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے لیے میرا وہ بچہ بھی بہت اہم تھا۔ میرا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے جھوٹا وعدہ کیا کہ میں اسے بہن یا بھائی لا کر دوں گی۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ باتیں آپ کے سامنے کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن I'm so sorry سر، میرے دکھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اپنا بچہ کھویا آپ کی وجہ سے۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، جبکہ یارم نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ارے آپ لوگ کون سی باتوں میں لگ گئے ہیں؟ چلیں، شونو کا کیک کاٹنا ہے۔ لو کی آواز پر معصومہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ شارف نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ اس کا گلٹ کم کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اس کا بچہ زندگی لایا ہی نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ یارم سے نہیں بلکہ معصومہ سے کہنا چاہتا تھا، جو کبھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یارم کے گینگ کو چھوڑ رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 1 کا لاسٹ پارٹ، جو کہ فائنلی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ میرے منہ میں یار بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو کل ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے سوری کل نہیں ملوں گی میں، آف کورس میں آپ کو تب ملوں گی جب میں اگلی قسط ریڈی کر لوں گی اور آپ لوگ میرا ٹارگٹ پورا کر لو گے۔ تو سب سے پہلے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو، اور جو لانگ والی بڑی ویڈیو ہے اس کو لائک کرو، اس پہ کامنٹ کرو۔ تو جیسا کہ میرا ٹارگٹ ہے وہاں 5000 لائکس اور 1500 کامنٹس کا، تو وہ پورا کرو تو نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو مل جائے گی۔ باقی اگر وہ والا ٹارگٹ آپ کو مشکل لگتا ہے تو 45,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر سیکنڈ ایپیسوڈ آئے گی، اور انشاءاللہ میں یوں ہی آپ کے لیے الگ سے پارٹس میں اس کو ریکارڈ بھی کر کے اپلوڈ کروں گی، تاکہ میرے وہ ریڈرز جو اردو نہیں پڑھ سکتے یا اپنی نظر کی وجہ سے اردو پڑھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا، میں نظر کی بات کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ میرے جو ریڈرز ہیں نا، انہوں نے مجھے اسی طرح سے بتایا ہے کہ ہم جب اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر سے ان کو چکر آنے لگتے ہیں یا پھر نظر پھر جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، میرے اپنی مما کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اوپر نیچے یا کوئی لائننگ وغیرہ والا کام چل رہا ہو تو اوپر نیچے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سی لائن پر تھے، تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ریڈنگ بہت تیز کرتے ہیں تو انہوں نے ویڈیو تیز کر کے رکھی ہوتی ہے، تو ان کو بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے الگ سے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ اور جن کو سننا پسند ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا آتا ہے پھر بھی ان کو سننا زیادہ اچھا لگتا ہے، تو ان کے لیے بھی ہے۔ کچھ انڈین ریڈرز ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہمیں اردو پڑھنی آتی ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنی نہیں آتی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ حد تک پڑھنی آتی ہے، کچھ پڑھنی نہیں آتی. تو ان سب کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دوبارہ ریکارڈنگ کروں. حالانکہ میرا ارادہ اس دفعہ یار ستم گھر ناول کی بھی ریکارڈنگ کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ ریکارڈنگ کرنا میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی کر رہی ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے. یار آپ لوگ بہت زیادہ پیار دکھاتے ہو تو اس لیے خوشی ہوتی ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کے پیار کا، آپ کے ساتھ کا. ہمیشہ اپنی رائٹر کے ساتھ رہیں انشاءاللہ. جتنا ہو سکے اتنا اچھا کرنے کی کوشش کروں گی. تو میں ملوں گی آپ کو کل نہیں، جب بھی نیکسٹ ایپیسوڈ آئی تب. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.